قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب، ان کے لیے دعا یہی ہے کہ اللہم بارک فی صوتک و صحتک و عمرک و عزک یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی آواز میں، صحت میں، عمر میں، عزت میں برکتیں عطا فرمائے۔ خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے بعد بارگاہ رسالت میں گلہائے نعت پیش فرما رہے تھے، ہم سب کے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ آگے چلتے ہیں اگلے مہمان کی طرف، اور الحمدللہ خوبصورت انداز میں آپ سماعت کر رہے ہیں، سادات کے آستانے پہ آئے ہیں ماشاءاللہ۔ آصف صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، آپ بڑے پیارے ہمارے بھائی۔ تو اب مجھے جس طرح شاہ جی کا حکم ہے، میں بھی، مجھے انہوں نے کہا کلام اعلیٰ حضرت، میں نے کہا حضرت، میں نے کہا مجھے اور آتا ہی کچھ نہیں، میں پڑھتا ہی کلام اعلیٰ حضرت ہوں۔ ہاں پڑھتا میں اپنے انداز میں ہوں۔ اب یہ سنیے کہ یوں لٹاتا ہوا اللہ کے فیضان گیا، یہ اب یہ مجھ سے سنیں گے آپ انشاءاللہ، آپ پڑھتے سب ہے، میرا اپنا انداز ہے۔ یوں لٹاتا ہوا اللہ کے فیضان گیا، بس میں کونین پہ کرتا ہوا احسان گیا، جھولیاں بھرتا ہوا سب کی بئی شان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا، اس کے انداز نوادش پہ میں قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، تھا جو عنوان محبت کا وہ عنوان گیا، تیرے غرفان کے صدقے میرا غرفان گیا، بے خبر کعبہ ایمان میرا ایمان گیا، جس طرف سے وہ گلے گلشن عدنان گیا، ساتھ ہی قافلہ سنبل و ریحان گیا، اس بلندی پہ نہ ہرگز کبھی انسان گیا، عرش پہ بن کے وہ اللہ کا مہمان گیا، لے کے جنت کی طرف جب مجھے رضوان گیا، شور اٹھا وہ گدائے شہ ذیشان گیا، تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا، سرخرو ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا، کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا، بے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ اور ایک عجب شان سے کربل کا وہ مہمان گیا، نیزے کی نوک پہ پڑتا ہوا قرآن گیا۔ مجھے سید داد دیں گے، ذرا اونچا کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے نا میرے نبی کا فرمان ہے، انی ترکت فیکم الثقلین، دو چیزیں بڑی بھاری تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اولاد، ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ان سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب جو ہے شعر دیکھیے کہ ایک عجب شان سے کربل کا وہ مہمان گیا، نیزے کی نوک پہ پڑتا ہوا قرآن گیا، وہ ہر یزید کو کرتا ہوا حیران گیا، جبر کے سامنے اصغر جو سینہ تان گیا۔ ایک نعرہ لگا دو، مجھے ذرا جوان جوان بچے چاہیے، حالانکہ میں خود کافی عمر رسیدہ آدمی، لیکن میں زیادہ عمر والوں کو نہیں کہتا۔ کون کون میرے ساتھ نعرے لگائے گا؟ ادھر سے کچھ جوان جوان بولے۔ سنیے، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا۔ اگر کوشش کریں دونوں ہاتھ اٹھ جائیں، جو حسین کے نام پہ ہاتھ اٹھائے، حسین کی صدا لگائے، اللہ قیامت کے دن حسین کا سنگی بنائے، جو حسین کا سنگی ہوگا سیدھا جنتی ہوگا۔ ذرا محبت کے ساتھ ایک دفعہ اب نیچے ہاتھ کریں، پہلے میں اٹھاؤں گا پھر آپ اٹھائیں، ذرا مزہ آ جائے مزہ آ جائے۔ یہ ایک شاعر نے لکھا، تو اس کے بعد وہ مجھے ایک دفعہ فون اس نے کیا، اس نے کہا بھائی میں نے لکھا لیکن مجھے اتنی شہرت نہیں ملی جس سے آپ نے پڑھا ہے، تو میرے کلام کو شہرت ملی الحمدللہ۔ تو اللہ کا کرم ہے، یہ کوئی فخر تکبر کی بات نہیں ہے، یہ نبی کی آل کی بات ہے۔ ایک دفعہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے، جوان کوئی رہ نہ جائے، میرے ساتھ ہاتھ اٹھائے کہے حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نہ تھی ایک پل کی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، مکہ حسین کا ہے مدینہ حسین کا، یہ ساری کائنات ہے زینہ حسین کا، غرق آب ہو چکی ہے کشتی یزید کی، اب بھی رواں دواں ہے سفینہ حسین۔ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا،
ایک عجب شان سے کربل کا وہ مہمان گیا، نیزے کی نوک پہ پڑھتا ہوا قرآن گیا، وہ ہر یزید کو کرتا ہوا حیران گیا، جبر کے سامنے اصغر جو سینہ تان گیا، مجھ گناہگار پہ اتمام کرم ایسا تھا، حشر میں دور سے رضوان مجھے پہچان گیا، جب قدم دائرہ عشق نبی سے نکلا، بات ایمان کی اتنی ہے کہ ایمان گیا، تادر خلد رہی چہرہ انور پہ نظر، سب نے دیکھا کہ میں پڑھتا ہوا قرآن گیا، میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا، میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا۔ اور یہ اعزاز مجھے حاصل ہے، اللہ نے کرم فرمایا سرکار کی کرم نوازی سے، پیر سید نصیر الدین شاہ جی کے سامنے بڑے بڑے بولنے والے نہیں بول سکتے تھے، اور ابھی بھی اب یوٹیوب نکال کے دیکھیں ان کے سامنے میں عربی کا کلام بھی پڑھ رہا ہوں، فارسی کا بھی پڑھ رہا ہوں، یہ بھی پڑھ رہا ہوں، ذرا کہہ دے سبحان اللہ، یہ پر اللہ کا کرم ہے، فخر کی بات نہیں۔ مقطع ان کا بڑا خوبصورت ہے، کہتے ہیں کہ بام مقصد پہ تمناؤں کے زینے پہنچے، لب ساحل پہ نصیر ان کے سفینے پہنچے، جن کو خدمت میں بلایا تھا نبی نے پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ آپ نعرہ لگائیے، آپ نعرہ بڑا مزے کا لگاتے ہیں، وہ میرے بھائی نعرے پہ ایسے دونوں ہاتھ اٹھا کے جواب دیجیے گا۔ یہ اہل ایمان کا نعرہ ہے، یہ کسی مسلک کا، کسی پارٹی کا، کسی گروپ کا نعرہ نہیں ہے، یہ ہر ایمان والے کا نعرہ ہے، ایمان والے کا۔ اگر آپ جواب دیں تو میں سارا لگاؤں مزے کے ساتھ، جواب دیں گے نا؟ ایک دفعہ میں دیکھوں کون کون بولے گا تاجدار ختم نبوت۔ ابھی بھی کافی سارے پریشان ہیں، اللہ تھوڑیاں پریشانیاں دور فرماوے، ایک دفعہ محبت کے ساتھ کہہ دیجئے ماشاءاللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اب کسی نبی نے نہیں آنا، کوئی شک ہے؟ اب کسی نبی نے نہیں آنا، بس آخری ہے حسنین کا نانا، حشر تلک ہے جس کا زمانہ، انہیں جانا انہیں مانا، اب ہاتھ اٹھانا اور مل کے نعرہ لگانا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ سامنے محترم اب میں درخواست گزار ہوں، ماشاءاللہ مہمانان گرامی بھی تشریف لا رہے ہیں، پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات پیر سید زین العابدین شاہ جی، آپ تشریف لائے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آصف بھائی ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، ہر محفل کی رونق اور زینت ہوتے ہیں، اور نسبت بڑے دربار کی نسبت ہے، اللہ اور عزت عطا فرمائے۔ اور جتنے علماء کرام سادات کرام تشریف لائے، نبی کے غلام، اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درخواست گزار ہوں عظیم ثنا خان رسول محترم جناب محمد حسنین رضا قادری صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدتوں کا نذرانہ پیش فرمائیں گے۔